سلام پھرنے کی دیر ہوتی ہے، بس سلام پھر جائے۔ دوسری طرف کا سلام مشکل سے پھرتا ہے، ایسے مسجد سے اٹھ کے بھاگتے ہیں اور یہ گلی تنگ پڑ جاتی ہے، دروازہ تنگ پڑ جاتا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی ظلال وعیون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحمین۔ حمد و صلات کے بعد رب کائنات کی مقدس عالی بارگاہ میں نہایت انکساری سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرما دے، سامعین کو اور مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں پناہ عطا فرمائے گا اس دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 لوگ کون سے ہیں؟ پہلا بندہ خوش نصیب جس کو قیامت والے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، وہ ہے الامام العادل، عدالت کرنے والا، عدل و انصاف سے کام لینے والا حکمران۔ دوسرا ہے وشاب نشأ بعبادت اللہ، وہ جوان جو اللہ کی عبادت کے ساتھ نشو و نما پائے، اللہ کی عبادت میں گزارے، جوانی میں توبہ کر لے، جوانی میں عبادت گزار بن جائے۔ تیسرا بندہ وہ ہے خوش نصیب جس کو اللہ قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مساجد کے ساتھ معلق رہتا ہو، مسجد سے چمٹا رہتا ہو، مسجد سے جڑا رہتا ہو، اور 2 شخص وہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّهِ، وہ 2 شخص ان کو بھی اللہ قیامت والے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، جب آپس میں ملیں تو اسی غرض کی خاطر ملیں، جب آپس سے جدا ہوں تو بھی اسی غرض سے جدا ہوں، اللہ کے لیے۔
ان کی محبت صرف اللہ کے لیے ہو۔ ایک وہ شخص ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، ایک وہ شخص جس کو کوئی عورت منصب والی، جمال والی، حسن و جمال والی، جاہ و جلال والی برائی کے لیے بلائے، فقال انی اخاف اللہ، تو وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اس کی دعوت زنا اور دعوت گناہ کو ٹھکرا دے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، ایک وہ شخص قیامت والے دن اللہ کے سائے میں ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور اس کا صدقہ اتنا مخفی ہوتا ہے، وہ اپنے صدقے کو اتنا مخفی رکھتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کے بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا اس کے دائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور آخری وہ شخص جس کو قیامت والے دن اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ساتواں شخص، کہ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو اللہ کو علیحدگی میں، خلوت میں یاد کرتا ہو اور اللہ کو یاد کر کے رو پڑتا ہو، اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہوں، اس کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ 7 خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس دن جب گرمی شدت کی ہوگی، سورج آگ بھڑکا رہا ہوگا، ہر شخص پریشان و پشیمان ہوگا، ہر کوئی اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، اس دن یہ خوش نصیب 7 لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان کو کوئی گرمی نہیں لگ رہی ہوگی، ان کو کوئی پسینہ نہیں آ رہا ہوگا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے ابتدائی 2 باتیں، عادل حکمران اور وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے، ان 2 کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ تیسری چیز، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ خوش نصیب شخص جس کا دل مسجد سے چمٹا رہتا ہے، مسجد سے جس کا دل جڑا رہتا ہے، معلق رہتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے بھی اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ وابستگی رکھنا، اپنے تعلق کو قائم رکھنا، مسجد میں ہی بندے کا دل لگنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سنیے، اس روئے زمین پر، حدیث کے مطابق اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارا مسلمان بازار میں رش کیے ہوئے ہے اور مسجد میں چند بزرگ آتے ہیں، ان کے علاوہ جوانوں کو توفیق نہیں ملتی۔ مسجد کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، مسجد کے ہمسائے ہوتے ہیں، مسجد سے ان کو نماز کی اذان کی آواز آتی ہے، مسجد نہیں آتے وہ، حالانکہ یہ بہترین جگہ ہے۔ اور جو بدترین جگہ ہے وہاں رش ہوتا ہے، وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں سارے لوگ موجود ہیں۔ تو اب آپ اس بات سے اپنے معاشرے کا خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ نیکی کی طرف زیادہ ہے یا برائی کی طرف زیادہ ہے، اچھائی کی طرف زیادہ ہے یا برائی کی طرف زیادہ ہے، اچھی جگہوں پر زیادہ جاتا ہے یا پھر بری جگہوں پر زیادہ جاتا ہے، یا یوں کہیں اللہ کے راستے پر کتنے لوگ ہیں اور شیطان نے کتنوں کو ورغلا رکھا ہے۔ ہر ایک کے سامنے ہر ایک تجزیہ کر سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کر چکا ہے، وہ دیکھ چکا ہے، وہ جان چکا ہے، وہ بھانپ چکا ہے
کہ مسجدوں میں اوئے ہوئے ہوئے مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں میں چند بزرگ آ رہے ہیں، مسجدوں میں چند لوگ آ رہے ہیں، اور جمعہ پڑھنے پر رش ہوتا ہے۔ باقی نمازوں میں بھی تو یہ لوگ ادھر ہی ہوتے ہیں نا، باقی نمازیں فرض نہیں ہیں کیا؟ کیا صرف 8 دن کے بعد جمعہ فرض ہے؟ جمعہ ہر کوئی اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے، مگر نمازیں نہ۔ مسجد کے معاملات، مسجد کی صفائی، مسجد کا چندہ نہیں، یہ شاید ہماری ذمہ داریاں نہیں۔ مسجد سے ہم ایسے کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ جیسے مسجد سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، حالانکہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا، مسجد کے ساتھ جڑا رہنا، مسجد کی چیزوں کا خیال رکھنا، مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا، مسجد کی آبادی کے لیے تگ و دو کرنا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت جن 7 لوگوں کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان 7 میں سے ایک خوش نصیب یہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو مسجد سے وابستہ ہے، جس کو مسجد سے محبت ہے۔ کبھی مسجد کی قالین دیکھتا ہے، کبھی مسجد کی دریاں دیکھتا ہے، کبھی مسجد کی ٹوٹیاں دیکھتا ہے، کبھی مسجد کی صفائی کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ مسجد کی آباد کاری میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی غرض کے مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہی روایت زیادہ لفظوں کے ساتھ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، مسند احمد بن حنبل میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مسجد کی میخیں، یعنی مسجد کو مضبوط بنانے والی میخیں ہوتے ہیں۔ جب وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں، اگر وہ مسجد سے غائب ہو جائیں باوجود تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ ہمارا جان نشین، وہ ہمارا ہم نشین کہاں گیا، اس کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے انسانی شکل میں جا کر ان کی تیمارداری کرتے ہیں، اور اگر کوئی کام کریں تو فرشتے ان کے ساتھ معاونت اور مدد کرتے ہیں، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسجد کے ساتھ وابستگی کتنی بڑی سعادت ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی۔ ایک خاتون، کالی خاتون، حدیث میں ہے ایک کالی خاتون، یہ کالی کا لفظ شاید اس اہتمام کی وجہ سے لیا گیا کہ کالی خاتون عام طور پر انتہائی غریب، مفلوق الحال اور ناپسند کی جانے والی خاتون ہوتی ہے۔ ایک کالی خاتون بڑھیا، وہ مسجد میں صفائی کرتی تھی۔ اس کا کیا کام تھا، عمل کیا تھا؟ مسجد میں صفائی کرتی تھی، اور پہلے اس طرح کی بزرگ خواتین مسجد میں اپنی خدمات انجام دینے کے لیے کردار ادا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ مسجد کی وہ صفائی کرتی تھی، مسجد نبوی کی۔ رات کے وقت ان کا وصال ہو گیا۔ صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا یا پھر اس معاملے کو ہلکا سمجھا کہ ایک خاتون تھی، کالی خاتون، بڑھیا خاتون، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انہوں نے حضور کو اطلاع نہ دی۔ جنازہ پڑھا، کیونکہ صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا تو جنازے میں تاخیر، بیٹا سعودی سے آئے گا، دبئی سے آئے گا، UK سے آئے گا، 2 دن باپ کو سرد خانے میں رکھا ہوا ہے، ماں کو سرد خانے میں رکھا ہوا ہے، جیتے جی جو تکلیفیں دی، مرنے کے بعد بھی ہائے ہائے ہائے، 2 دن انتظار جنازے کے لیے وہ کرتے۔ انہوں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ صبح ہو، رات کو فوت ہوئی، کفنایا،
نہلایا اور جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس خاتون کو مسجد میں صفائی کرتے ہوئے نہ پایا، یا صحابہ نے پھر صبح اطلاع دی کہ حضور وہ خاتون فوت ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے مجھے اس کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں کی تھی؟ تم نے مجھے رات کو ہی کیوں نہیں بتایا تھا؟ تم نے اکیلے جنازہ پڑھا اور دفنا دیا، مجھے بتایا تک نہیں کہ رسول اللہ کو کیا تکلیف دے۔ صحابہ کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود اہتمام کے ساتھ اس کی قبر پر تشریف لے گئے، فرمایا مجھے وہاں لے جاؤ جہاں اس کو دفنایا تھا۔ صحابہ وہاں لے گئے، وہاں جا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھا۔ جن صحابہ نے جنازہ رات کو نہ پڑھا تھا انہوں نے حضور کے پیچھے جنازہ پڑھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اچھا، اس خاتون کو یہ سعادت ملی کیوں؟ مسجد کی صفائی کی وجہ سے۔ صحابہ نے تو سمجھا تھا کالی خاتون ہے، بوڑھیا خاتون ہے، غریب خاتون ہے، اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مسجد کی صفائی کی عمل کی وجہ سے اس کو کتنا اہمیت عطا فرما رہے ہیں کہ خود میرے آقا اس کو یہ سعادت عطا فرما رہے ہیں کہ تشریف لے کے جا کے نماز جنازہ پڑھی اور دعائے مغفرت فرمائی۔ کیونکہ 3 دن تک یا جب تک یہ یقین ہو جائے کہ میت گل نہیں گئی ہوگی، اس وقت تک اگر ولی جنازے سے رہ گیا، جو ولی اعظم ہوتا ہے، ولی اقرب ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ولی ہوتا ہے، اگر وہ جنازے سے رہ گیا، اس کی اجازت کے بغیر جنازہ پڑھ لیا گیا، تو وہ قبر پر جا کر جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب امت کے، ہر ایک کے، مرد و خواتین سب کے سب سے بڑے ولی ہیں، سب سے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی جو ہیں وہ مومنوں کی جانوں سے ان کے زیادہ مالک ہیں۔ مومن اپنی جان کے جتنے مالک ہیں نا، نبی ان کی جانوں کے ان سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ لہٰذا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے سب سے بڑے ولی ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کا اہتمام فرمایا۔ تو میرے بھائی، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ساتھ وابستگی رکھیں، محبت کریں۔ اور پھر سنیے، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے کی طرف یہ قول منقول ہے، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ مومن کی مسجد میں کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے مچھلی کی پانی میں۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ اور منافق کی مسجد میں ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے پرندے کی پنجرے میں۔ یعنی جب مچھلی کو پانی میں چھوڑا جائے، قرار آ جاتا ہے، اسے سکون آ جاتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اس کو وہاں ٹھہرنے کا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتی، جیسے وہ اپنے گھر میں آ گئی ہو، اس کا دل اس کے ساتھ لگتا ہے، اس کو قرار وہاں آتا ہے۔ لیکن پنجرے میں جو پرندہ ہوتا ہے وہ پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے، وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے جان چھوٹے گی۔ میں کہنا نہیں چاہتا مگر جو دیکھ رہا ہوں وہ کہنے پر مجبور بھی ہوں۔ سلام پھرنے کی دیر ہوتی ہے، بس سلام پھر جائے، دوسری طرف کا سلام مشکل سے پھرتا ہے، ایسے مسجد سے اٹھ کے بھاگتے ہیں اور یہ گلی تنگ پڑ جاتی ہے، دروازہ تنگ پڑ جاتا ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں،
ایک دوسرے سے پہلے نکلنا چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جلدی مسجد سے نکل جائیں۔ او بھائی میرے اللہ کے بندو، یہ تو مسجد وہ ہے، یہ تو وہ جگہ ہے، یہاں جتنی دیر آپ ٹھہرے رہو گے، فارغ بھی بیٹھے رہو گے، نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس سے فوراً نکلنا کیوں چاہتے ہو؟ کہیں دل کی کیفیت وہی والی تو نہیں ہو گئی جو پرندے کی ہوتی ہے پنجرے میں؟ کہیں وہ والی کیفیت تو نہیں ہو گئی؟ اگر سنیے، مسجد میں آ کے آپ کو سکون نہیں ہوتا، یہاں آ کے بے قراری ہوتی ہے، بار بار نظر گھڑی کی طرف ہوتی ہے، مسجد میں آ کے سکون نہیں آتا۔ بس جمعے والے دن دیکھا دیکھی میں آ گئے، یا عادتاً آ گئے، شروع سے عادت بنی ہوتی ہے نا۔ اب جیسے آپ اپنے بچوں کو لے کے آئے ہیں، تو اب اس عمر سے اگر کوئی مسجد میں آنا شروع کر دے تو اس کی ایک عادت سی بن جاتی ہے، عبادت نہیں، عادت۔ عادت سے مجبور ہو کر آئے، عبادت سے نہیں، اذان سن کے نہیں، عادت سے مجبور ہو کے۔ اور بہت سارے کام ہم بطور عادت کرتے ہیں، ورنہ یہی اذان تو 5 وقت بھی ہوتی ہے، صرف جمعے والے دن کی عادت ہے۔ اگر عادت سے مجبور ہو کر جمعے والے دن آئے بیٹھے ہیں، اور پھر جب جمعہ ہو جاتا ہے باہر بھاگنے میں آپ کی یہی کیفیت ہوتی ہے، تو پھر آپ کو اپنی کیفیت پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنا مزاج بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو دوبارہ سے جانچنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر مسجد کی محبت پیدا کریں۔ اور یہ بات بھی میں کہنا نہیں چاہتا، جب معاملہ آتا ہے نا مسجد کا، تو ہم سارے مل کے مسجد چلانے میں پریشان ہوتے ہیں۔ جب معاملہ آتا ہے گھر کا، سب کے چل رہے ہیں، اچھے چل رہے ہیں، ٹھیک چل رہے ہیں، اور ہر ایک اکیلے اکیلے چلا رہا ہے۔ کیا کوئی ہے ایسا بندہ کہ اس کے گھر چلانے میں اس کے ہمسائے مدد کرتے ہوں؟ کوئی ہے ایسا بندہ کہ جس کو ضرورت پیش آتی ہو کہ ہر مہینے، ہر دوسرے مہینے جناب وہ چندہ کرتا ہو گھر چلانے کے لیے؟ نہیں، سب کے چل رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، خوشگوار چل رہے ہیں، بہترین چل رہے ہیں، مگر ہم سب مل کے ایک مسجد چلانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہ سمجھتا ہے یہ چلا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے وہ چلا رہا ہے، یہ سمجھتا ہے اس نے بھی تو دے دیا نا، بس چل جائے گا، وہ کہتے ہیں وہ چندہ دے دے گا، وہ کہتے ہیں وہ دے دے گا، نہ وہ دیتا ہے نہ وہ دیتا ہے۔ معاف کیجئے گا، ایسا ہوتا ہے، کیونکہ جس پوائنٹ پر میں کھڑا ہوں میں سب کو دیکھ رہا ہوں، لیکن جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے۔ میں متولی ہوں، میں جانتا ہوں کہ مسجد کے ساتھ لوگ کتنے وابستہ ہیں، لوگ کتنا خیال کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ لوگ آ کے پوچھیں جی کسی چیز کی ضرورت ہو، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، آ کے پوچھیں جی مفتی صاحب کسی چیز کی ضرورت ہو، اللہ نے آپ کو اگر توفیق دی ہے، اللہ نے اگر آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، تو آ کے پوچھیں جی کسی چیز کی مسجد کو ضرورت ہو۔ میری ذاتی ضرورتیں تو ظاہر ہے میں خود پوری کر رہا ہوں، مجھے اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ سے مانگوں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ آ کے پوچھے کوئی بندہ کہ مفتی صاحب مسجد کی کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، تو مفتی صاحب بتائیں جی دریوں کی ضرورت ہے، ٹوٹی کی ضرورت ہے، لوٹے کی ضرورت ہے، تو آپ جائیں بازار میں یا ہمیں بھی ساتھ لے چلیں، آئیں جی میں آپ کو یہ چیز خرید کر دیتا ہوں۔ سب سے بہترین طریقہ، نہ دیں ہمیں پیسے، ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہم نے تو مسجد کی ضرورت پوری کرنی ہے نا، ہمیں نہ دیں پیسے، آپ ہمارے ساتھ چلیں بازار میں کہ جی لوٹے کی ضرورت ہے نا، ہم خرید کر دیتے ہیں آپ کو، آپ لوٹے کے پیسے بھی نہ دیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم کئی جمعے اعلان کر کے
تھک جاتے ہیں بلکہ شرما جاتے ہیں، حیا میں آتے ہیں کہ اب لوگ کیا کہیں گے، یار مولوی صاحب کے کام دیکھو یار، ہر جمعے کھڑے ہو کے یار چندہ مانگ لیتا ہے۔ شرم آ جاتی ہے، شرم آ جاتی ہے، یقین جانیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ مانگ مانگ کے نا پھر میں نے کہا یار اپنی جیب سے دے دیا، میں نے کہا یار لے لو، یا حاجی صاحب نے اپنی جیب سے دے دیا، یا کسی ایک کا دیکھو منت کر لی، یار ہمارے پاس گنجائش نہیں، آپ شامل ہو جائیں۔ افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق انتہائی کمزور ہو گیا ہے۔ ہم نے میرا خیال ہے پچھلے سال سے 1 سال ہو گیا اعلان کر رہے ہیں ہم نے سولر لگوانا ہے، مہربانی کریں کہ سولر لگوا کے دیں، یہ گرین میٹر، وہ گرین میٹر پر تو اب پابندی ہو گئی ہے جی، وہ اب وہ بیٹری کا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کون سی بیٹری ہوتی ہے جی، ہائیبرڈ لیتھیم کی بیٹری، وہ بیٹری لے لیں کہ جی مسجد کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ گرمیاں ہوتی ہیں، گرمیوں میں مسجد چونکہ شیشے والی ہے تو سخت گرمی ہو جاتی ہے، حبس ہو جاتی ہے، جو نمازیاں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ارادہ تھا کہ اچھا سولر لگا کے تو ہم یہاں اے سی لگوائیں گے۔ ارے یہ کیا ہو، مسجد کا چندہ دینے آ گئے ہیں؟ ابھی میں تو مانگ نہیں رہا، میں تو گلہ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے چلیں، شکریہ۔ میں تو اس حدیث کے تحت بات کر رہا تھا کہ ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ یہ معاف کیجئے گا، میں کوئی سخت جملے اگر بول رہا ہوں تو پیشگی معافی مانگ رہا ہوں، اور یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ کہنے پر میں مجبور ہوں۔ 2 سال جب اعلان کرنے کے بعد رزلٹ 0 ہو تو بندہ کہتا تو ہے نا، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو بندہ مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، مسجد سے اس کا دل جڑا ہوتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کے معاملات دیکھتا ہے، مسجد کا خیال رکھتا ہے، مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتا ہے، مسجد کی چیزیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس دن پوری کائنات کے سارے لوگ اس محشر کی گرمی میں جل بھن رہے ہوں گے، اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہم اس سے کتنے دور ہیں، ہم اس سے کتنے دور ہیں۔ بہرکیف اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد کے ساتھ مکمل وابستگی کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد میں ہمیں سکون عطا فرمائے، ہمیں سکون عطا فرمائے، قرار عطا فرمائے۔ مسجد میں آئیں تو ہمارا دل لگے، اور یقین جانیں، میں یہ آخری بات کر رہا ہوں، یقین جانیں اس مسجد میں ہم نے کوشش کی ہوئی ہے کہ ماحول ایسا بنائے کہ فرقہ واریت کی بات نہ ہو۔ ہم نے کوشش کی ہوئی ہے یہاں ہر بندہ آ کے سکون سے نماز پڑھے۔ بھائی کسی فرقے والے کو میں نے اپنا سجدہ تو کروانا نہیں ہے نا، اللہ کا سجدہ کروانا ہے نا، تو جو فرقے والا آئے گا آ کے سجدہ کرے، اللہ کو کر رہا ہے۔ جو بندہ یقین جانے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، قسم خدا کی مجھے خوشی ہوتی ہے، وہ ہاتھ چھوڑ کے آ کر پڑھ رہا ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، اوپر باندھ کے پڑھ رہا ہے، نیچے، سجدہ تو میرے رب کو کر رہا ہے نا، خوشی تو اسی بات کی ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کا جو ماحول ہے فرقہ وارانہ نہ ہو، کھینچا تانی کا نہ ہو، ایک دوسرے کو تنقید کی نظر کے والے دیکھنے کا نہ ہو، ایک دوسرے کو غلط یا صحیح ثابت کرنے والا۔ یہاں یہ مسجد بحث کرنے کے لیے نہیں ہے، فرقہ واریت کرنے کے لیے، یہ سجدہ کرنے کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ یہاں آؤ کھلے دل کے ساتھ، شرع صدر کے ساتھ، اپنے مسلک کے مطابق ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، باندھ کے پڑھو، اوپر باندھ کے پڑھو، نیچے باندھ کے پڑھو، جہاں مرضی باندھ کے پڑھو، سجدہ میرے رب کو کرو۔ بس میرے لیے یہی خوشی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔